अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाज़रीन किराम, आज का वीडियो ख़ास करके हमारी माँ बहनों के लिए है। जी हाँ, गौर से सुने कि औरत एतेकाफ़ कैसे करेगी। अभी आपने थंबनेल पर भी देखा होगा कि औरत जो है एतेकाफ़ कर सकती है या नहीं कर सकती है, और अगर करेगी तो किस तरीके से करेगी, कहाँ उसे एतेकाफ़ करना पड़ेगा, उसे कहाँ बैठना पड़ेगा, और एतेकाफ़ अगर कर लेती है तो एतेकाफ़ के दौरान क्या वो खाना पीना बना सकती है या नहीं, या अपने शौहर से बात कर सकती है या नहीं, अपने बाल बच्चों से बात कर सकती है या नहीं। तो ये सारी बातें इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को सदक़े जारिया समझकर ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो नाज़रीन, आइए मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि औरत एतेकाफ़ जिस तरीके से मर्द हजरात, हमारे इस्लामी भाई 20 रमज़ान का दिन गुजार कर शाम के वक्त यानी इफ्तार से पहले पहले, सूरज गुरूब होने से पहले पहले मस्जिद में जो बैठता है एतेकाफ़ की नियत करके, तो ये क्या है? ये सुन्नत है। जी हाँ, ये पहले समझ लीजिए, ये सुन्नत है। अगर आप बैठेंगे तो ढेरों सवाब अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमाएगा। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये जो मैं आपको रिवायत बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि सिर्फ मर्द के लिए, हमारी माँ बहनों के लिए भी है, कि आपके लिए भी है। अगर आप एतेकाफ़ में बैठते हैं तो गौर से सुनिए। एक रिवायत हदीस में है, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो एतेकाफ़ की नियत करके 20 रमज़ान से लेकर आखिर तक, यानी ईद का जो चांद नज़र आता है उस दिन तक जो है अगर बैठ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को 2 हज और 2 उम्रा का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। नाजरीन, अब ज़रा सोचें कि 10 दिन तक एतेकाफ़ में बैठना, 2 हज और 2 उम्रा का सवाब अल्लाह तबारक व तआला बंदे को अता फरमा रहा है। अब ज़रा सोचें, तो बहुत बड़ी फजीलत है एतेकाफ़ में बैठने वालों के लिए, चाहे वो हमारे इस्लामी भाई हो, चाहे वो हमारी माँ बहनें हो, कोई भी हो। आप जो हमारी माँ बहनें हैं एतेकाफ़ में बैठेगी तो कहाँ बैठेगी? तो पहले इसको सुन लीजिए। जो जगह आप रोज़ाना 5 वक्त की नमाज जहाँ पर अदा करते हैं, तो बेहतर यही है कि जहाँ पर आप 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं वो जगह को सबसे पहले आप मुतय्यन कर लीजिए। ये नहीं कि आज हम इस रूम में बैठे हैं तो कल फिर हम उस रूम में बैठेंगे, परसों जो है बाहर बरामदे में बैठेंगे, तो ऐसा नहीं। एक जगह को आप मुकर्रर कर लीजिए कि हमें यहाँ पर बैठना है, हमारा यहाँ पर बैठना, सोना, खाना, पीना सारा कुछ इसी जगह है। चाहे घर के एक कोने में जगह मुतय्यन कर ले, या पूरा रूम, जिसके पास बड़े घर हैं, 2, 4, 5 कमरे हैं, तो पूरा एक रूम भी मुतय्यन कर सकती है वो। या अगर जिसके पास 1 ही 2 रूम है और जगह कम है, तो फिर एक रूम के अंदर एक कोना को मुतय्यन कर ले, कोने में जो है आप बैठ जाएं एतेकाफ़ की नियत करके। तो सबसे पहले एतेकाफ़ की जो नियत करेंगे ना, तो आपको नियत किस तरीके से करना है अरबी में मैं आपको बता देता हूँ, गौर से सुन लीजिए। नवाइतु सुन्नतल एतेकाफ़, तो ये तो अरबी में हुआ, और आप अपने भाषा में अगर बोलना चाहते हैं हिंदी में, तो मैं नियत करती हूँ एतेकाफ़ सुन्नत रसूल की, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी नियत क्या है? दिल के इरादे। आपने दिल में इरादा कर लिया है कि हम एतेकाफ़ की नियत करके हम बैठ रहे हैं, तो दिल के इरादा ही काफ़ी है, ज़बान से कह लेना मुस्तहब है। तो आप तो ये समझ गए। अब रही बात कि औरत अगर एतेकाफ़ में बैठ रही है तो इस चीज़ का भी ख्याल रखेगी। गौर से सुन लीजिए हमारी माँ बहनों, अगर आप एतेकाफ़ में बैठ रहे हैं तो 20 रमज़ान से 30 रमज़ान तक
آپ کے ذہن و دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو ہے پیریڈ کا ٹائم نہ ہو. ٹھیک ہے, ایسا آپ سوچ کر بیٹھیں, تاکہ بیچ میں اگر 20 رمضان سے 30 رمضان کے بیچ میں اگر آپ کا پیریڈ کا ٹائم آ گیا تو یاد رکھیے کہ جیسے کہ روزہ ختم ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے اعتکاف بھی آپ کا ختم ہو جائے گا. تو ان ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو 20 رمضان سے 30 رمضان تک اگر اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے تو پہلے یہ دیکھیں کہ ہم اس بیچ میں کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا مہینہ چالو ہو جائے, ماہواری چالو ہو جائے. تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں, کیونکہ روزہ ختم ہو جائے گا تو اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا. ایک تو یہ, اور دوسری بات کہ اگر آپ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں تو روزہ بھی رکھنا بہت ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف اعتکاف میں بیٹھ گئے اور روزہ نہیں رکھیں گے, پھر کام نہیں چلنے والا ہے. روزہ بھی رکھنا ضروری ہے. تو ایک تو یہ مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے کلیئر کی. اب آئیے میری ماں بہنوں, غور سے سنیں کہ اعتکاف کی جو آپ نے نیت کر لی, بیٹھ گئے, ایک جگہ متعین کر لیا, اب اس کے بعد میں کیا عورت اپنے شوہر سے بات چیت کر سکتی ہے یا نہیں, اپنے بال بچوں سے بات چیت کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو میری ماں بہنیں غور سے سنیں, ضرورت کے مطابق اگر آپ کے کوئی ضرورت ہے تو ضرورت کے مطابق جو ہے آپ اپنے شوہر سے بات چیت کر سکتی ہیں. ضرورت کے مطابق آپ اپنے بچوں سے بات چیت کر سکتے ہیں, اور ضرورت نہیں ہے تو آپ اپنے بچوں سے بھی بات نہیں کر سکتے ہیں, اپنے شوہر سے بھی بات چیت نہیں کر سکتے ہیں. ضرورت کے مطابق یعنی کوئی چیز منگوانا ہو یا کوئی چیز ضرورت پڑ گئی, یہ چیز ہمیں دیجئے, بس اتنا ہی. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے جہاں پر آپ اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو جو ہماری ماں بہنیں جہاں پر بیٹھتی ہے اسے مسجد بیت کہتے ہیں. یعنی مسجد ہے, وہ بیت کا مطلب گھر ہوتا ہے, مسجد بیت. تو ضرورت کے مطابق آپ اپنے شوہر سے بات کریں. اور موبائل, کیونکہ آج کا دور, آج کا ٹائم, آج کا وقت ایسا چل رہا ہے کہ موبائل کے بنا کوئی کام نہیں ہوتا, تو موبائل کا بھی خیال رکھیں کہ موبائل میں بغیر ضرورت کے آپ بات چیت نہیں کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کبھی اپنی امی سے بات کر رہے ہیں, کبھی اپنے بھائی سے, کبھی اپنی بہنوں سے, کبھی اپنے جو ہے ریلیشن سے, تو یہ بھی نہیں چلے گا. اس سے کیا ہوگا, اعتکاف ٹوٹ جائے گا. یعنی بغیر بات چیت کیے ہوئے, ضرورت, اسلام مذہب ہمارا یہ کہتا ہے کہ ضرورت کے مطابق جو ہے آپ بات چیت کریں, اور ضرورت نہیں ہے تو آپ بات چیت نہیں کر سکتے. ایک تو یہ. اور دوسری بات ہے ہماری بہنیں, غور سے سنیں, اگر آپ کا شوہر سعودی میں رہتا ہے, باہر رہتا ہے, باہر ملک میں رہتا ہے, اور پھر آپ اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ رہے ہیں, تو یاد رکھیے آپ کا شوہر پھر تو کیا ہے کہ آپ سے فون پر بات کرے گا, بات چیت کرے گا, کیونکہ وقت ہے, دور ہے, ویسا چل رہا ہے کہ بات چیت کیے بغیر جو ہے صبر بھی نہیں آتا ہے. تو کیسے کرنا ہے, تو اس میں بھی خیال رکھنا پڑے گا آپ کو. پہلے تو آپ شوہر سے پوچھ لیں, جب آپ بیٹھ رہے ہیں اعتکاف میں تو پوچھ لیں. اس کے بعد میں یہ بھی خیال رکھنا پڑے گا آپ کو کہ بغیر ضرورت کے آپ اپنے شوہر سے بھی فون پر بات چیت نہیں کر سکتے. ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے, اگر شوہر کو ضرورت ہے اور اگر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے تو 2 سے 4-5 منٹ بات کر لیجئے, ضرورت کی بات کر لیجئے, پھر فون بند کر دیجئے. ایسا نہیں ہے کہ آپ فون لے کر بیٹھے رہیں, ایسا نہیں کہ آپ فون لے کر جو ہے ویڈیو وغیرہ دیکھتے رہیں, ایسا نہیں ہے. اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے, غور سے سن لیجئے, اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے دھرنا مارنا. جی ہاں, دھرنا مارنا, خدا کی بارگاہ میں دھرنا مارنا کہ اے اللہ ہم نے تیری بارگاہ میں دھرنا مار دیا ہے, تو میری مغفرت فرما دے, تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے, تمام امت مسلمہ کی جو ہے بخشش فرما دے. دھرنا مارنا ہے. اعتکاف کا مطلب کیا ہوتا ہے, دھرنا مارنا, اللہ سے رو کر, گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا. اور اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 20 رمضان سے 30 رمضان تک کے بیچ میں 5 طاق رات آتی ہے. یاد رکھیے, اعتکاف میں بیٹھنے کا ہی مقصد یہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بیٹھتے تھے, وجہ یہ تھی کہ طاق راتوں کو ڈھونڈنا ہے, یعنی شب قدر کی رات کو ہمیں حاصل کرنا ہے. تو کیسے ہم حاصل کریں گے,
طاق رات کون کون سے ہیں تو سن لیجئے، 21ویں، 23، 25، 27، 29، یہ 5 طاق راتیں ہیں، اور ان 5 طاق راتوں میں جو ہے ہمیں شب قدر کو ڈھونڈنا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ 5 راتیں جو ہے نا، اس 5 راتوں میں سو کر نہیں بلکہ جاگ کر گزاریں، کیونکہ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات میں شب قدر کی رات ہوتی ہے، اور شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر افضل و اعلیٰ ہے۔ جی ہاں، شب قدر اگر جو بندہ پا لیتا ہے تو وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ تو میری ماں بہنوں، اگر آپ بیٹھ رہے ہیں تو اس مسئلہ کا دھیان رکھیے گا کہ بغیر آپ کے کسی سے بات چیت، یعنی کہ اگر ضرورت کے مطابق بات چیت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور بنا ضرورت کے مطابق اگر آپ بات چیت کر رہے ہیں، گھنٹوں لگا رہے ہیں، تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو غور سے آپ نے میری ویڈیو کو سنا، امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کریں گے، اور چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔